ایک ہے خیالات کا آنا، ایک ہے خیالات کو پیدا کرنا، ایک ہے خیالات کے درمیان ہو جانا، پیچھے پڑ جانا۔ بعض دفعہ آدمی خیالات کو خود پیدا کر رہا ہوتا ہے گناہ کے بارے میں، اس کے بارے میں تو ضرور پوچھا جائے۔ ایک ہے دل میں خیال آیا ہے اور فوراً دل سے جو ہے خیال کو نکال دیا ہے، اس کے بارے میں پوچھ نہیں ہو۔ اور ایک یہ ہے کہ خیال آیا ہے اور خیال کے درمیان ہو گیا، اس کے بیچ چلنا شروع کر دیا ہے، اس کے بارے میں پوچھا جائے کہ میرے بندے تو نے گناہ کے خیال دل میں آیا تھا تو اس کے بیچ چلنا کیوں شروع کر دیا تھا؟ اس لیے نظروں کے بارے میں یہ حکم ہے کہ اگر کوئی نظر پڑی ہے کسی ایسی جگہ پر کہ جس کو دیکھنا تبارک نے منع فرمایا ہے اور نظر پڑتے ہی اس نے فوراً نظر کو بچا لیا ہے، تو اس پہلے نظر کے بارے میں کچھ نہیں ہوگا۔ ہاں اگر نظر پڑی ہے اور وہ جگہ ایسی ہے جس کو دیکھنے سے اللہ تبارک نے منع فرمایا ہے اور نظر ڈالتے ہی آدمی اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہے، دیکھنا شروع کر دیتا ہے، تو اس پہلی نظر پر بھی پوچھو۔ بعض لوگوں نے گمان کر لیا کہ پہلی نظر کی پوچھ نہیں ہوگی۔ پہلی نظر کی پوچھ سے یہ مراد ہے کہ اچانک کی نظر اچانک نظر پڑی ہے اور یہ آدمی نظر کو بچا لیتا ہے، دوبارہ نظر لے کر نہیں جاتا ہے، تو اس کے بارے میں کچھ نہیں ہوگی۔ ایک آدمی نظر ڈالتا ہے گناہ کی جگہ پر جس سے جس کو دیکھنے سے اللہ تبارک نے منع فرمایا اور یہ اس کو دیکھ کر آگے چلنا شروع کر دیتا ہے، دیکھنا شروع کر دیتا ہے، تو اس پہلی نظر پہ پوچھ ہوگی۔ اچانک کی نظر مراد ہے، تو اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ پوچھیں گے کہ بتاؤ میرے بندے تو نے ایسی جگہ کیوں دیکھا تھا جس کو ہم نے حرام کرا دیا؟ اور یقین جانے دلوں کی ویرانیاں انہی اعضاء کے ذریعے ہی آتی ہیں، دلوں کی آبادیاں بھی انہی اعضاء کے ذریعے ہی آتی ہیں۔ جب انسان گناہ کی جگہوں سے نظر کو بچاتا ہے، گناہ کی چیزوں سے، گناہ کی باتوں سے اپنے کانوں کو بچاتا ہے، خیالات کو پاک رکھتا ہے، تو پھر دل آباد ہوتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت آتی ہے، پھر انسان کے دل میں بھلائی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ اور جب انسان گناہ کی چیزوں کو دیکھتا ہے، گناہ کی باتوں کو سنتا ہے، گناہ کی باتوں کے تصورات قائم کرتا ہے، تو پھر دل ویران ہوتے ہیں، دلوں کے اندر سیاہی آتی ہے، پھر یہ کہتا ہے کہ موجود تو سارے اسباب ہیں، اس کے باوجود دل پریشان ہے۔ دل پریشان کیوں نہ ہوگا کہ دل کی آبادی تو اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت سے آنی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے سے، قرآن پاک کو پڑھنے سے، اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر کرنے سے، ان چیزوں کے ذریعے سے دل آباد ہونے دے۔ بندے نے یہ سمجھ لیا کہ میرا دل کسی اور چیز سے آباد ہوگا، اسباب کے ذریعے آباد ہوگا، دھوکے میں پڑا ہوا ہے۔ اسی لیے تو اچھا ہوتا ہے قرآن پاک میں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، غور سے سنو، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، اسباب سے دلوں کو اطمینان نہیں ملا کرتا ہے۔ اسباب تو ضروریات ہیں، ان کو چھوڑنا نہیں ہے، ان کو چھوڑنا توکل کے خلاف ہے، لیکن ان چیزوں پہ یقین رکھنا کہ ان چیزوں کے ذریعے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، یہ غلط ہے۔ دلوں کو اطمینان تو اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت سے آئے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں پہ عمل کرنے سے آئے گا۔ ان طریقوں پہ خود بھی آنا ہے اور اوروں کو بھی آنے کی کوشش کرنا ہے۔